إن الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اس وقت میں جو مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، بظاہر اس طرف بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں کہ جو لہو و لعب کے کام ہیں، سیر و تفریح کے کھیل ہیں، ان میں اپنا وقت زیادہ برباد کر رہے ہیں، نہ تو ان کا دل اللہ کے دین کی طرف لگتا ہے، نہ دنیا کے اعتبار سے وہ کاروباری ترقی کے بارے میں سوچتے ہیں، بلکہ جیسے ہی انہیں موقع فراہم ہوتا ہے فوراً وہ لہو لعب میں اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، نہ یہ دیکھتے کہ جس کھیل کو ہم نے اپنایا ہے اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، شریعت میں اس کی کیا گنجائش ہے، بلکہ اپنی مرضی کے مطابق بیہودگیوں کی طرح، بیوقوفوں کی طرح فوراً ان کاموں کے اندر لگ جاتے ہیں۔ اور اس میں اللہ کو ناراض کرنے والے مزید اعمال بھی شروع کر دیتے ہیں، انہی کے اندر نمازوں کا چھوڑنا، انہی کے اندر گانے اور میوزک کی محفلیں لگانا، انہی کے اندر گالیاں اور بے پردگی کا اہتمام کرنا، انہی کے اندر نشے والی چیزوں کا اہتمام کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں ان کے اندر ایسی استعمال کی جاتی ہیں کہ اللہ راضی ہو یا ناراض ہو اس چیز کی کوئی پرواہ ان کو نہیں رہتی۔ بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، بھول جاتے ہیں ہم اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا کے اندر بھی ایسے کام کرنے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا سے بھی جانا ہے، قبر کی اندھیریوں میں بھی پہنچنا ہے، حشر کے میدان میں بھی جانا ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی ہونا ہے۔ ان تمام چیزوں کو بھول کر کے دنیا کے ان کاموں کے اندر جو غیروں کے ذریعے سے ہمارے درمیان میں آئے،
ان پر بڑی تیزی کے ساتھ عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لہذا میرے بھائی، انہی کے تعلق سے ابھی یہ جو دن چل رہے ہیں، ایک دن انہی کے اندر ایسا آنے والا ہے جو بظاہر وہ ہمارا نہیں ہے بلکہ غیر مذاہب کے لوگوں کا ہے، اللہ کو نہ ماننے والے لوگوں کا وہ ایک تہوار ہے جس کو ہمارے لوگ بسنت کے نام سے جانتے ہیں۔ لہذا اس کی پابندیاں ابھی سے مسلمانوں نے شروع کر دی ہیں اور اس کی تیاریاں ابھی سے شروع ہو چکی ہیں، لہذا بالکل بھول جاتے ہیں اور اتنی اس کے اندر محنت سے کام کرتے ہیں، نہ عمر کا خیال ہے، نہ اپنی داڑھی اور ٹوپی کا خیال ہے، نہ نمازوں کا خیال ہے، بلکہ اس کے اندر ایسے منہمک ہو جاتے ہیں کہ ان کے ذوق اور شوق کو دیکھ کر، ان کی پابندی کو دیکھ کر، ان کی لگن کو دیکھ کر غیر لوگ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کام تو ہمارا تھا، یہ مسلمانوں نے کیسے لے لیا، یہ دن تو ہمارا تھا، یہ مسلمان اس کو کیسے قبول کرنے لگے۔ لہذا کبھی کبھی وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ تہوار ہمارا ہے یا مسلمانوں کا ہے، اتنی پابندی کے ساتھ اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ لہذا اس طریقے سے وہ اس پر اتنی لگن کے ساتھ محنت کرتے ہیں، وقت کی بربادی کرتے ہیں، مال کی فضول خرچی کرتے ہیں۔ لہذا گانے بجانوں کی محفلیں لگتی ہیں، اور بعض جگہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس بات پر جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن سنا یہ گیا کہ شراب تک کی محفلیں چلتی ہیں، نشے تک کی محفلیں چلتی ہیں، یہاں تک کہ ان کے اندر جوئے اور سٹے لگائے جاتے ہیں۔ لہذا یہ تمام کام کون کر رہا ہے؟ کوئی اور نہیں جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں نبی کو مانتا ہوں۔ بظاہر یہ کام وہ کر رہے ہیں۔ لہذا اے اللہ کے بندو، اس کے اندر تمام کے تمام ملوث ہیں۔ جس گھر کی اولاد اس کام کو کرتی ہے، ماں باپ اپنے آپ کو بری الذمہ نہ سمجھیں، ماں باپ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا گناہ ہم پر نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، اگر وہ اس کام کے اندر پیسہ اڑاتا ہے، وہ پیسہ تمہارے خون پسینے کا ہے، وہ پیسہ تمہاری محنت کی کمائی ہے۔ لہذا جو تم نے اپنی اولاد کو برباد کرنے کے لیے دیا ہے، جو تم نے اپنی اولاد کو فضول خرچ کرنے کے لیے دیا ہے، اور یاد رکھنا فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے۔ فرمایا میرے اور آپ کے اللہ نے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ کون فضول خرچی کرنے والے؟ کہ جو اپنے مال کو ایسی جگہ خرچ کرتے ہیں نہ ان کو نفع کوئی ہے، ہاں نہ ان کو نفع کچھ دکھائی دیتا ہے، صرف اپنے مال کو برباد کرتے ہیں، نہ ان کو دنیاوی فائدہ، نہ اخروی فائدہ، نہ ذہنی فائدہ، نہ جسمانی فائدہ، کوئی فائدہ ان کو نہیں، اور اپنے مالوں کو برباد کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو میرے اللہ نے شیطان کا بھائی کہا ہے۔ لہذا اگر اولاد اس کام کو کرتی ہے تو ماں باپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ یاد رکھنا، اولاد جتنے گناہ کرتی ہے، ماں اور باپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ ماں باپ سے ان گناہوں کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ لہذا اسی لیے تو شریعت کے اندر کہا گیا ہے کہ اگر کسی کی اولاد بالغ ہو جائے اور وہ اپنی اولاد کا وقت پر نکاح نہیں کرتا، اولاد بالغ ہو چکی ہے، اب اگر وہ غلط راستے پر چلے گا، اگر اس کی اولاد گناہ گاری میں قدم رکھے گی، تو خالی اس کی اولاد گناہ گار نہیں ہے بلکہ اس کا باپ بھی گناہ گار ہے، اس کی ماں بھی گناہ گار ہے۔ جب بچہ بالغ ہو گیا تو نکاح کیوں نہیں کیا گیا؟ جب بچہ بالغ ہو گیا تو اس کو نکاح کے بندھن کے اندر کیوں نہیں باندھا گیا؟ لہذا اب وہ کہیں بھی اگر منہ کالا کرتا ہے تو ان تمام کا تمام گناہ جو اسے ملا ہے، اس کے باپ کو بھی ملے گا، اس کی ماں کو بھی اس کا گناہ ملے گا۔ لہذا میرے بھائی، اس طرف تو میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اتنا بتلانے لگا کہ ایسے وقتوں کے اندر ہمارے ماں اور باپ کو بھی کوئی پرواہ نہیں رہتی، یہاں تک کہ باپ تو اپنے کام سے، اپنے کاروبار کی طرف نکل گیا،
لیکن ماں تو وہیں موجود ہوتی ہے، ماں کو تو معلوم ہے کون ہماری چھت پر کیا ڈرامہ ہو رہا ہے، ہماری چھت سے کیا انجام ہو رہا ہے، ہماری چھت سے کیا پروگرام چل رہا ہے، لہذا ماں کو سب معلوم ہے، لیکن آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے، اور بالکل ماں کو کوئی پرواہ نہیں کہ اگر یہ اولاد جس کو تو نے اپنا خون پلا کر کے پالا ہے اور بڑا کیا ہے، خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تو پھر آنسو بہاتی رہنا، لیکن کوئی ان آنسوؤں کو پوچھنے والا نہیں ملے گا۔ اگر غلطی سے پیر چھت سے نیچے پڑ گیا تو ہو سکتا ہے یہ تیرا بیٹا دنیا کو بھی رخصت کہہ سکتا ہے، دنیا کو بھی الوداع کہہ سکتا ہے، لہذا سامنے بجلی کے ننگے تار بھی گھومتے رہتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ وہاں سے ٹچ ہو گیا تو کیا ہوا، یہ اولاد تجھ سے چھین لی جائے گی، یہ اولاد الوداع کہہ کر کے چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے ہم ذرا ذرا سے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ راستوں کے اندر آسمانوں کی طرف منہ اٹھائے بھاگتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں سامنے سے گاڑی آ رہی ہوگی، ان کو پرواہ نہیں میری ٹکر کہیں لگ کر کے میں زخمی ہو سکتا ہوں، کوئی پرواہ نہیں رہتی نہ ماں کو، نہ باپ کو، اور نہ محلے کے بڑے لوگوں کو، کہ جو ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں کہ ان بچوں کو اس شیطانی سے روک لیا جائے۔ تمام کے تمام ذمہ دار ہیں، یہ تمام بچے ہمارے اور آپ کے ہیں، میں اور آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ یہ نہیں کہ خالی اپنے بچوں کو روکا جائے، خالی اپنی اولاد کو روکا جائے، محلے سے اگر کوئی بھی اس طرح کی شیطانی کرتا ہوا نظر آئے تو تمام محلے کے بڑے اور سمجھدار اور ہوشیار اور دیندار تمام لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان بچوں پر قدغن لگایا جائے، ان بچوں کو روکا جائے، ان بچوں کو ڈانٹا جائے، ان بچوں کو تنبیہ کی جائے، لہذا یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ اور بیوقوف ہے وہ آدمی کہ اگر کوئی دوسرا آدمی ہمارے بچوں کو ڈانٹتا ہے ہم اس کے ڈانٹنے سے ناراض ہوتے ہیں، ہم اس کے ڈانٹنے سے غصہ دکھاتے ہیں، ہم اس کے ڈانٹنے سے اس پر پلٹ کر کے وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کم عقل ہے، اولاد کی محبت نہیں بلکہ وہ اولاد کا دشمن ہے۔ لہذا میرے بھائی اس پابندی کے ساتھ اس تہوار کو منایا جاتا ہے جس کو میں اور آپ بسنت کے نام سے جانتے ہیں۔ او اللہ کے نیک بندو، بتاؤ کون سی خرافات نہیں ہوتی ہمارے گھروں کے سامنے یا ہماری گلیاروں کے سامنے یا میدانوں میں، اور کبھی کبھی تو تعجب ہوتا ہے، چلو بچے تو بچے ہیں، ان کو اپنے نفع اور نقصان کا معلوم نہیں، چلو بچے ہیں ان کو اپنی ذمہ داریوں کا معلوم نہیں، ہم نے بڑے بڑے بوڑھوں کو دیکھا ہے، ہاں جن کی عمریں 20 اور 30 سے آگے جا چکی ہیں، ہاں جن کی عمریں 40 سے آگے جا چکی ہیں، ان کے چہروں پر داڑیاں بھی ہیں، ان کے پیٹ باہر کو ان کی عمر کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں، لیکن ان کو شرم نہیں آتی کہ بالکل بچوں میں بچے بنے ہوئے رہتے ہیں، اور پتنگ کی ڈور ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اپنی چھتوں پر ہاں وہ بالکل شیطانوں کی طرح کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو ذرا سی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم جس چھت پر کھڑے ہوئے ہیں کوئی بے پردہ عورت بھی ہو سکتی ہے، کوئی بیچاری بغیر دوپٹے کے اپنی چھت پر آ کر کے دھوپ میں بیٹھی ہوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بیچاری غسل بھی کر رہی ہوتی ہے، کوئی اپنے گھر کے کام انجام بھی دے رہی ہوتی ہے، لیکن ان کو ذرا سی شرم نہیں آتی، اور چھتوں پر بیٹھے ہوئے بے شرموں کی طرح چاروں طرف نظریں دوڑاتے رہتے ہیں۔ کوئی اگر ڈانٹنے والا کہنے والا کہہ دے او میرے بھائی کیوں چھت پر کھڑا ہوا ہے، تو بڑی ہمت کے ساتھ کہتا یہ تیری چھت تھوڑی ہے، یہ تیرا مکان تھوڑی ہے۔ اس طرح کا ہمارا یہ ماحول بن چکا ہے۔ اب ذرا ہم اندازہ لگائیں ہم کدھر جا رہے ہیں۔ ہماری حرکتوں کو دیکھ کر کے یہود بھی شرماتا ہے، ہماری حرکتوں کو دیکھ کر کے مشرک بھی شرماتے ہیں کہ ہم اپنے تہواروں کو اتنی پابندی سے نہیں مناتے، ہم سے زیادہ مسلمان ہمارے اس تہوار کو اس سے بھی زیادہ پابندی سے مناتے ہیں، اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے اور خاص طریقے سے مناتے ہیں۔ اتنے گناہ تو ہم بھی نہیں کرتے اس کھیل کے اندر جتنے گناہ مسلمان کرتا ہے، لہذا اس خاصیت کے ساتھ کہ اپنے کام کی بھی چھٹی کر کے آ گیا، اپنے کاروبار کی بھی چھٹی کر کے آ گیا،
دیا، یہاں تک کہ پیسوں کی بھی بربادی کر رہا ہے، یہاں تک کہ میوزک لگا کر کے پتنگ کو اڑا رہا ہے، یہاں تک کہ میوزک کے ساتھ ساتھ کھانے اور بنانے کی چیزیں بھی اوپر پہنچ رہی ہیں۔ خالی یہاں تک بات نہیں، بلکہ ناچ اور گانے اور ڈانس بھی ہوتے ہیں، بلکہ یہاں تک نہیں کہ ان کے اندر جوئے اور سٹے بھی لگائے جاتے ہیں، جس کی پتنگ کو کاٹ دیا جائے گا، لہذا اس کو جرمانہ دینا ہوگا، اس کو پیسے دینے ہوں گے۔ یہ جوا نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ سٹا نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ حرام نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ لہذا یہ کام کہیں اور نہیں، یہ میرے اور آپ کے محلوں کے اندر ہو رہے ہیں، میری اور آپ کی گلیوں کے اندر ہو رہے ہیں، اور ہم تمام کے تمام لوگ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر کے دیکھتے رہتے ہیں۔ کہنے کا کام تو صرف مولوی کا ہے، کہنے کا کام تو صرف ان بیچارے جماعت والوں کا ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائی، ہم اپنی آنکھوں سے اور اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں ان کے نقصانات، کہ کس طریقے سے جب بھی یہ سال کا دن آتا ہے، اس کے اندر کتنے نقصانات ہمارے بچوں کے ہوتے ہیں، کتنی اولادیں ہماری زخمی ہوتی ہیں، کتنی اولادیں ہماری اس دنیا سے رخصت ہوتی ہیں، کتنے بچے بجلی کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں، کتنے بچے چھتوں سے گر کر کے زخمی اور بالکل پوری زندگی کے لیے اپاہج ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں کوئی ان کی پرواہ نہیں رہتی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بیچارے اپنے راستوں کے اندر چل رہے ہیں، جن کی کوئی غلطی نہیں، اسی ڈور کے ذریعے سے آپ اپنے موبائلوں کو کھول کر کے دیکھیں، کسی کی ناک کٹی ہوئی ہے، کسی کی گردن کٹ کر کے نیچے گر چکی ہے، کسی کی گردن کٹ کر کے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ لہذا کون ذمہ دار ہوگا ان چیزوں کا؟ میرے بھائی، یہ کھیل خالی کھیل نہیں ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ ایک خونی کھیل ہے، یہ ایک قاتلانہ کھیل ہے، یہ ایک حرام کھیل ہے، تو اس میں کوئی اللہ کے یہاں پکڑ کا سبب نہیں بن سکتا۔ یہ ایک طرح کا خونی کھیل ہے، خطرناک کھیل ہے، لہذا جس کو آج مسلمان اپنی زندگی کے اندر لائے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، یہ ہم تمام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو، اپنے محلے والوں کو نماز کا حکم کرتے ہیں، اسی طریقے سے روزے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب ہمیں کوئی غلطی ہوتی ہوئی نظر آئے، ہمیں کوئی گناہ ہوتا ہوا نظر آئے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس گناہ کے خلاف ایک ہو جائیں، اس گناہ کے خلاف ایک جگہ کھڑے ہو کر کے اس کو روکنے والے بن جائیں۔ ورنہ اگر اس کے بعد کوئی غلطی ہوگی یا کوئی نقصان ہوگا، ہم تمام کے تمام ذمہ دار ہوں گے۔ اسی لیے قرآن کریم نے جہاں جہاں بھلائی کا حکم کرنے کا دیا ہے، وہیں میرے اللہ نے ساتھ ساتھ میں برائی کو روکنے کا بھی حکم دیا ہے۔ خالی برائی کا حکم کرنے کی ذمہ داری نہیں، بلکہ اے مسلمانوں، تم پر برائی کو روکنے کی بھی ذمہ داری ہے۔ جس طرح تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، اسی طرح تم پر ذمہ داری یہ ہے کہ تم برائی کو روکنے والے بھی بنو، برائی کو روکنے والے بھی بنو۔ یہودیوں کی طرح اپنے منہ پر پٹی نہ باندھ کر کے بیٹھو، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر کے نہ بیٹھو، بلکہ فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان۔ فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے، او اللہ کے نیک بندو، اگر تم کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھو، ہاتھوں کے اندر طاقت ہے تو روکو، زبان کے اندر طاقت ہے تو روکو، ورنہ اپنے دل کے اندر اس کو برا سمجھو، اپنے گھروں کی چھتوں کا استعمال نہ ہونے دو، اپنے دروازوں کا استعمال نہ ہونے دو۔ لہذا اگر تم اتنا بھی نہیں کر سکتے تو یاد رکھنا تمہارے اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہے۔ اگر برائی کو دیکھ کر کے تمہارے ماتھے میں سلوٹیں نہیں پڑتی تو اپنے ایمان کی خبر لو۔ اگر برائی کو دیکھ کر کے تمہارے دل کو تکلیف نہیں ہوتی تو اپنے ایمان کی خبر لو۔ اگر برائی کو دیکھ کر کے تمہیں غصہ نہیں آتا تو اپنے ایمان کی خبر لو۔ یہ تمام کے تمام بچے کسی اور کے نہیں ہیں، میں اور آپ ان سب بچوں کے ذمہ دار ہیں۔ ان بچوں کی ذمہ داری میرے اور آپ کے سروں کے اوپر ہے۔
اسی لیے تو قرآن کریم کہتا ہے خالی تمہیں اپنی پرواہ نہیں کرنی ہے بلکہ اپنی اولادوں کی بھی پرواہ کرنی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اور خالی اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنی اولادوں کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن صرف اور صرف انسان اور پتھر ہیں، اس جہنم کے اندر صرف انسانوں کو ڈالا جائے گا، اس جہنم کا ایندھن صرف پتھر ہیں۔ لہذا کیوں میرے اور آپ کے سمجھ نہیں آتی کہ ان اولادوں کی بھی ذمہ داری ہماری ہے، ان اولادوں کو بھی جہنم سے بچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ابھی تو ہمیں صرف یہ نظر آتا ہے اس پتنگ سے کیا نقصانات ہیں، کبھی ذرا بیٹھ کر کے سوچنا کہ کتنے نقصانات ہیں۔ لہذا میرے بھائی اتنا وقت نہیں کہ میں تفصیل سے نقصانات گناؤں، لیکن صرف اتنا کہنے چلا ہوں کہ اس کے اندر مال کی سب سے بڑی بربادی ہے۔ آپ کی اولاد آپ کے پیسے کو برباد کر رہی ہے، اور آپ کے نہیں بلکہ خود بھی کمائے ہوئے پیسے کو برباد کر رہی ہے۔ لہذا سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے کہ خون پسینے کا پیسہ برباد ہوگا۔ لہذا ہاں اگر جوئے اور سٹے کے اندر پڑ گیا تو آج تو پتنگ پر اس نے پیسہ لگایا ہے، اگر اس جوئے اور سٹے کا اس کو چسکا لگ گیا تو آگے چل کر کے وہ کرکٹ پر بھی پیسہ لگا سکتا ہے، وہ IPL کے ہاں چھکے اور چوکوں پر بھی وہ سٹا لگا سکتا ہے۔ لہذا آگے چل کر کے وہ نمبرات معلوم کر کے وہ ان پر بھی جوا اور سٹا لگا سکتا ہے۔ لہذا خالی بات پتنگ کی نہیں ہے، خالی بات 100 اور 200 کی نہیں ہے، اگر وہ جیتے گا تب بھی چسکا لگے گا، اور اگر وہ ہارے گا کہ اس امید پر آج جیت جاؤں گا، وہ تمہارا سب کچھ برباد کر سکتا ہے۔ یہ بڑے جوئے کے ٹھیکیدار اسی طرح سے بنتے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی اولاد آج کام کی طرف کیوں نہیں چلتی؟ آج محنت سے کیوں اپنے آپ کو کتراتی ہے؟ کیوں محنت کی طرف نہیں چلتی ہے؟ اور پھر بھی اس کے پہننے اور کھانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ ذرا خبر لو وہ جوئے اور سٹے میں پیسے تو نہیں لگا رہا ہے۔ ذرا خبر لو جو موبائل آپ نے اس کے ہاتھ میں دیا ہے، اس کے ذریعے سے وہ پیسے کو جوئے کے ذریعے سے تو رکھے گھر میں لا رہا ہے۔ اگر ایک بھی لقمہ تمہارے پیٹ کے اندر اس کی حرام کمائی کا چلا گیا تو یاد رکھنا اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، کہ حرام غذا سے پلا ہوا جسم جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ ہماری اولاد کوئی کام نہیں کرتی، اس کی جیب میں پیسہ کہاں سے آیا، یہ مہنگا کپڑے کہاں سے بناتا ہے اور پہنتا ہے، مہنگے جوتے کہاں سے لاتا ہے، میں تو اس کو پیسے نہیں دیتا، گاڑی کہاں سے خرید کر کے لایا۔ لہذا ان تمام سوالوں کی ذمہ داری کسی اور کی نہیں، ماں باپ کی ہے۔ اور پھر عزتوں کے جھنڈے آپ گاڑتے پھرتے ہیں، میرا بیٹا کسی بری جگہ نہیں بیٹھتا، میرا بیٹا کوئی غلط کام نہیں کرتا، اور ذرا اس کے موبائل کی خبر لے کہیں وہ جوئے اور سٹے میں تو نہیں پڑا ہوا ہے۔ کہاں سے آ رہا ہے اس کے پاس یہ تمام کی تمام چیزیں؟ لہذا میرے بھائی یہ تمام ذمہ داریاں کسی اور کی نہیں، یہ تمام ذمہ داریاں میری اور آپ کی ہیں۔ میں اور آپ جس طرح چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے آپ کو عذاب سے بچائیں، تو اس طریقے سے میری اور آپ کی ذمہ داری کہ اپنی اولادوں کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچائیں، اس قبر کے عذاب سے بچائیں۔ لہذا اسی لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کے ایندھن بننے سے بچاؤ۔ ہاں اس جہنم کے اندر ہم صرف انسانوں کو ڈالیں گے، ہم صرف پتھروں سے اس کو بھر دیں گے۔ لہذا تمہاری ذمہ داری کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ۔ ہاں اب بچانے کا مقصد کیا ہے؟ یہی تو بچانا ہے کہ جس طریقے سے اس طریقے کے دن آئیں ان میں خیال کرنا ہے کہ ہماری اولاد ان شیطانی لہو لعب سے بچے، ان شیطانی کاموں سے بچے، ہاں اپنے پیسے کو برباد کرنے سے بچے۔ لہذا سب سے بڑی چیز ہاں یہ پیسے کو برباد کرے گا اس پتنگ کے ذریعے سے، ہاں اس پتنگ کے ذریعے سے خالی پیسہ برباد ہوتا، اس پر بھی صبر کر لیا جاتا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ چھت سے اس کا پیر ادھر ادھر ہو جائے اور وہ نیچے گر جائے اور وہ بالکل پوری زندگی کسی کام کا نہ رہے، یا اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ یا اسی طریقے سے ہماری ذرا ذرا سی اولادیں ہاں جب پتنگ کا وقت آتا ہے اور ایک پتنگ کٹ کر کے کدھر کو چلتی ہے، ہمارے 10 20 بچے سڑکوں پر دوڑتے ہیں، نہ یہ دیکھتے کہ
سامنے سے موٹر سائیکل آ رہی ہے، نہ یہ دیکھتے سامنے سے چلنے والا مسافر آ رہا ہے، لہذا خود بھی پریشان ہوتے ہیں، خود بھی زخمی ہوتے ہیں، اور پھر بیچارہ گاڑی والا بھی زخمی ہو جاتا ہے، اور ہم بالکل اپنی عقل سے یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور غلطی گاڑی والے کی بنا کر کے اسی پر اپنا ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچے کی غلطی نہیں دیکھتے، وہ سڑک پر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کے کیوں بھاگ رہا تھا، غلطی تو گاڑی والے کی ہے، ہمیں تو لپٹنا اور چپٹنا ہے، ہم تو اپنی گلی کے چودھری ہیں، ہم تو اپنی گلی کے بڑے مالدار لوگ ہیں، لوگ ہم سے گھبراتے ہیں، اس لیے موٹر سائیکل والا یہاں سے بغیر پیٹے یا بغیر نقصان بھرے چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں جو مسلمانوں کے کام ہو چکے ہیں، ہمیشہ غلطی گاڑی والوں کی نکالتے ہیں، ہمیشہ غلطی ان بیچاروں کی نکالتے ہیں، حالانکہ ہر وقت ان کی غلطی نہیں ہوتی، تھوڑی بہت ہو سکتا ہے بچوں کی بھی غلطی ہو۔ اس لیے میرے بھائی، اگر چاہتے ہو کہ ہمارے بچوں کی جانیں محفوظ رہیں، ہمارے بچوں کے یہ زخمی ہونا محفوظ رہے، تو ان دنوں کے اندر ہم اپنے بچوں کا خیال کریں، اپنے بچوں کا خیال کریں، اپنی اولادوں کا خیال کریں۔ لہذا اسی طریقے سے اگر آپ کو اس چیز کو روکنا ہے، ہم ایسی دکانوں پر پہنچیں کہ جن پر پتنگ اور مانجے بکری کیے جاتے ہیں اور ان کی خرید و فروخت کی جاتی ہے، ہم تمام کے تمام مل کر کے اکٹھے ہوں اور ان بھائیوں کی جا کر کے خوشامد کریں، او اللہ کے نیک بندو، یہ کیا کاروبار تم نے شروع کیا؟ یہ ہمارے بچوں کی بربادی کا راستہ ہے، یہ ہمارے بچوں کی جان کو جوخم میں ڈالنے کا راستہ ہے، یہ ہمارے بچوں کے زخمی ہونے کا راستہ ہے۔ صرف تو 2-4 روپے کے اوپر کیوں ہماری اولادوں کو بربادی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے؟ سب سے زیادہ اگر کوئی اس کاروبار کو کرتا ہے، دور دور تک نظریں دوڑاؤ، کوئی اور کاروبار کرنے والا نہیں، پتنگ مانجے اور دھاگوں کا کاروبار کرنے والے یہ تمام کے تمام مسلمان دکھائی دیتے ہیں۔ ذمہ داری ہے ہماری کہ ان کے پاس پہنچے، ان کی خوشامد کریں۔ لڑنے کی ضرورت نہیں، جھگڑنے کی ضرورت نہیں، حالانکہ یہ پتنگ اور یہ مانجا یہ تمام کے تمام غیر قانونی ہیں، اور اس طریقے سے وزٹ بھی ہمارے پرشاسن نے اس کی شروع کی ہے کہ جہاں بھی اگر اس طرح کی چیزیں پائی جائیں گی تو ان پر دنڈ بھی رکھا جائے گا، ان پر جرمانہ بھی رکھا جائے گا، اور پوری دکان کو اس کی سیل کر دیا جائے گا۔ پھر شور مچانا کہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے ہیں۔ ہم اپنی حرکتیں نہیں دیکھتے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی غلطی نہیں دیکھتے ہم کیا کر رہے ہیں۔ ساری کے ساری مجرم ہم کسی اور کو نہیں، صرف گورنمنٹ کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ ہم اپنے جرم نہیں دیکھتے کہ ہم راستوں کو گھیر کر کے اپنی دکانیں لگاتے ہیں، اگر وہ ہماری دکانوں کو آ کر کے ہٹواتے ہیں تو مجرم وہ نہیں، مجرم ہم ہیں۔ کوئی حق نہیں کہ ہم راستوں کو گھیر کر کے اپنے کاروبار کریں، کوئی حق نہیں کہ ہم آنے جانے والوں کو پریشان کریں۔ اسی طریقے سے یہ پتنگ اور یہ مانجا یہ جب غیر قانونی ہے تو ہماری دکانوں پر، ہمارے گھروں پر کر کیا رہا ہے؟ اگر وہ اس کا ایکشن لیتے ہیں تو مجرم وہ نہیں بلکہ مجرم ہم ہیں۔ وہ تو ہمارے محسن ہیں جو ہمیں اس کام سے روک رہے ہیں، کیونکہ ہمارے علماء کی بات سمجھ نہیں آتی، قرآن اور حدیث کی بات سمجھ نہیں آتی۔ جب گورنمنٹ کا ڈنڈا ہمارے اوپر پڑتا ہے تو ساری کی ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، شریعت کی بات سمجھ نہیں آتی۔ میں یہاں چیختا رہا ہوں، چلاتا رہا ہوں، ارے یہ تو ایسے ہی کرتے رہتے، ان کا تو کام ہی یہی ہے، لہذا ہم پہلے جائیں گے ہی نہیں جمعے سے پہلے، جب نماز کا وقت ہو جائے گا تب چلیں گے، ورنہ وہ اسی طریقے سے کہتے ہیں ہم چلیں گے جب نماز کھڑی ہونے کا وقت آئے گا۔ مت مانو، اللہ کو تو اپنی بات منوانی ہے، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے مان لو گے، اللہ رب العزت ثواب عطا فرمائے گا، ہر قدم پر نیکیاں عطا کرے گا۔ اللہ کی مان کر کے مانو گے، اللہ ثواب عطا کرے گا۔ نبی کی مان کر کے مانو گے، ہر قدم پر نیکی ملے گی۔ کسی عالم کی بات پر عمل کرو گے، اللہ رب العزت ہر قدم پر نیکی عطا کرے گا۔ اور جب گورنمنٹ کا ڈنڈا آئے گا اس وقت میں مانو گے، کوئی ثواب نہیں ملے گا، زخمی ہوں گے کوئی ثواب نہیں ملے گا، یہاں تک کہ جیلوں کے اندر ڈال دیے جاؤ گے کوئی ثواب نہیں ملے گا، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔
اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر یہ پتنگ ستنگ کے معاملے میں اگر کوئی ہمارا بچہ ہمارا کوئی جوان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے گھر کی چھت سے گر کر کے یا اسی طریقے سے بجلی کی چپیٹ میں آ کر کے یا اسی طرح راستے کے ایکسیڈنٹ سے اگر ہمارا بچہ زخمی یا دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ خودکشی کے اندر جائے گا، وہ خودکشی کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوگا، شہادت کا درجہ اسے دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ خودکشی ہے جو شریعت کے اندر حرام ہے، اس نے خود اپنی جان کو جوخم میں ڈالا ہے، اس نے خود اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالا ہے، لہذا اگر یہ چھت سے گرا ہے تو کوئی شہادت نہیں بلکہ اس کو خودکشی کہا جائے گا جو کہ شریعت کے اندر حرام ہے۔ لہذا اور پھر جانتے ہیں خودکشی کی سزا اللہ رب العزت قیامت تک دیتا رہتا ہے۔ فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے کہ یہ اس کے ساتھ قیامت تک ہوتا رہے گا، یہ اسی طرح مرتا اور اسی طرح اس کو پریشان ہوتا ہوا یہ اپنے آپ کو دیکھتا رہے گا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا خبردار اگر خودکشی کرنے والا تمہارے سامنے اس کا جنازہ لایا جائے تو نیک لوگوں کو منع کر دیا گیا کہ اس کے جنازے کی نماز پڑھائے، ہاں منع کر دیا گیا، تمہیں اجازت نہیں کہ اس کی مغفرت کی دعا کرو، تمہیں اجازت نہیں اس کے لیے جنت کی دعا کرو۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، اگر اللہ چاہے گا تو جنت دے دے گا ورنہ یہ جہنم کا مستحق ہے۔ اللہ کی مرضی ایسے آدمی کو جنت دے دے، اللہ کی مرضی ایسے آدمی کو بخش دے، لیکن بظاہر خودکشی کرنے والا قیامت تک سکون کے اندر نہیں رہ سکتا۔ اس لیے میرے بھائی اگر یہ چھتوں پہ سے گر کر کے یا بجلی کی چپیٹ میں آ کر کے یا ایکسیڈنٹ ہو کر کے اگر دنیا سے رخصت ہوتا ہے یا زخمی ہوتا ہے اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بھائی کہنے کا مقصد آپ حضرات سے یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی ان خطرناک چیزوں سے بچائیں اور اپنی اولادوں کو بھی ان چیزوں سے بچائیں، ان حرام کاموں سے اپنی اولادوں کو بھی بچائیں کہ جن کے اندر میں بظاہر یہ نہیں کہتا کہ پتنگ اڑانا حرام ہے، نہیں میرے بھائی، اس کے اندر ہونے والی جو چیزیں ہیں ان پر فتوے لگائے جائیں گے۔ آپ مال کو برباد کرتے ہیں، ناجائز کا فتویٰ لگایا جائے گا، آپ جوا اور سٹا اس پہ رکھتے ہیں، حرام کا فتویٰ لگایا جائے گا، اگر کوئی گر کر کے جاتا ہے اس پر خودکشی کا فتویٰ لگایا جائے گا، لہذا اسی میں اگر شراب کی محفلیں چلتی ہیں حرام کا فتویٰ لگایا جائے گا، وہاں پر اگر گانے اور بجانے ہوتے ہیں وہاں پر حرام کا فتویٰ لگایا جائے گا، اگر ہماری نظریں بے پردہ عورتوں کو دیکھتی ہیں، بغیر دوپٹے کی عورتوں کو دیکھتی ہیں، لہذا جو اپنی چھتوں پر اپنے کام میں مصروف ہیں انہیں کچھ معلوم نہیں ہمیں کون دیکھ رہا ہے، تو یہ نظر کا حرام کا گناہ اور اس کا فتویٰ آپ پر لگایا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں آپ پر لگائی جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ پھر سب سے بڑی بات، یہ تہوار ہمارا نہیں بلکہ یہ تو ہمارے ہندو بھائیوں کا ہے، اور یہ ہندو بھائی بھی آپ کو بتلاتا چلوں، او اللہ کے نیک بندو، اگر آپ سنو گے تو تعجب کرو گے، اگر آپ سنو گے تو آپ کہو گے کہ ہم کتنے بڑے گناہ کے اندر شامل ہوتے ہیں، ہاں آپ سنو گے تو آپ کہو گے کہ ہمارے بچے کتنے بڑے گناہ کے اندر ملوث ہیں۔ جانتے ہو یہ پتنگ کیوں اڑائی جاتی ہے؟ جانتے ہو یہ بسنت کیوں منایا جاتا ہے؟ آؤ تمہیں بتلاتا چلوں۔ ہاں آج سے انگریزی دور کے اندر، ہاں جب یہ تمام کا تمام علاقہ ایک ہوا کرتا تھا تو اسی میں ایک پنجاب کی سرزمین کہلائی جاتی تھی، وہاں پر ایک اللہ کے دین کا دشمن جس کو حقیقت رائے کے نام سے جانا گیا ہے۔ یہ حقیقت رائے کون ہے؟ ہاں یہ ایک غیر مذہب کا انسان ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، لہذا اس نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے، لہذا اس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کی ہے، لہذا جب اس کی گستاخی کی خبر وہاں کے گورنر کو معلوم ہوتی ہے جس کا نام زکریا ہے، لہذا وہ اس کو گرفتار کرنے کا آرڈر دیتا ہے کہ اس حقیقت رائے کو گرفتار کیا جائے اور گرفتار کر کے پنجاب کی عدالت میں لایا جائے، جیل کے اندر ڈال دیا گیا، سزا سنائی گئی کہ اس کو ستون سے بند کر کے کسی پیڑ وغیرہ سے بند کر کے اس پر کوڑے برسائے جائیں، اور جب کوڑے برسا کر کے تھک گئے تو اب زکریا گورنر حکم دیتا ہے کہ اس کی گردن کو اڑا دیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کرتا ہے، لہذا جرم ثابت ہوتے اس کی گردن کو اڑا دیا گیا۔ لہذا جب ان کے کسی آدمی کی گردن کو اڑایا گیا، اب ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، مناظرے اور مظاہرے کیے گئے، سڑکوں کو جام کیا گیا، کالی پٹیاں باندھی گئی، لہذا پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہ جہاں اس کی قبر کو تیار کیا گیا وہیں سے کھڑے ہو کر کے ہاں اس کے غم کے اندر پتنگ کو اڑایا گیا، اور پتنگ کو اس لیے
اڑایا گیا تاکہ ہم اس دن کو منائیں کہ آج ہمارے دوست کو جو کہ اسلام کا دشمن تھا، جو کہ میرے اور آپ کے آقا کا گستاخ تھا، جو کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا گستاخ تھا، لہذا ہاں اس کو کیوں قتل کیا گیا، اس کو کیوں سزا دی گئی، اس کے غم میں ہم پتنگ کو اڑائیں گے، ہم اس دن کو منائیں گے۔ لہذا یہ جو آج کے دن پتنگ کو اڑایا جاتا ہے یہ کوئی اور نہیں، یہ اللہ اور اس کے محبوب کے گستاخ کے غم میں ان پتنگوں کو اڑایا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا؟ بس ہم تو ایک کھیل سمجھتے ہیں، بس ہمیں تو خوشی ہونی چاہیے، لہذا کبھی غور کرنا کہ ہم اللہ کے نبی کے گستاخ کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کے غم کے اندر شریک ہو رہے ہیں۔ ہم حضرت فاطمہ جو اللہ کے نبی کی لخت جگر ہے اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اس کے گستاخ کے غم میں ہم اس دن کو منا رہے ہیں۔ مسلمانوں، صرف سیر و تفریح نہ کرو بلکہ سوچو کہ اس کے پیچھے کیا عمل ہے، کیا پس منظر ہے۔ اس لیے میرے بھائی، صرف آپ سے درخواست کی جا سکتی ہے، ہم کوئی پولیس والے نہیں ہیں کہ آپ سے زبردستی کسی عمل کو رکوائیں، آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، فیصلہ تو اللہ کے یہاں اصل ہونا ہے، فیصلہ تو اصل اللہ کے یہاں ہونا ہے۔ لہذا کبھی کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں او اللہ کے نیک بندو، لیکن یاد رکھنا اگر آپ اپنی باتوں سے بچ گئے، اجی اس میں کیا رکھا ہے، اجی اس میں اتنا بڑا گناہ کہاں ہو سکتا ہے، اجی یہ تو تمہاری بیکار کی باتیں ہیں، یہاں تو تم اپنی چرب زبانی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، لیکن قبر کے اندر یہ زبان چلنے والی نہیں، حشر کے میدان میں چلنے والی نہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں دو صحابہ کے اندر وراثت کے اندر جھگڑا ہو گیا، آپس میں دونوں کے من مٹاؤ ہو گئے، وہ کہتے ہیں وراثت کا حصہ میرا ہے، وہ کہتے ہیں وراثت کا حصہ میرا ہے۔ دونوں صحابی اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر لائے گئے، چنانچہ اللہ کے نبی نے دونوں کی بات سنی، دونوں کے دونوں اپنے آپ کو حقدار کہہ رہے تھے، لہذا میرے آقا نے ارشاد فرمایا، او اللہ کے نیک بندوں سن لو، او میرے ساتھیوں سن لو، ہو سکتا ہے تم میں سے ایک اپنی چرب زبانی کی وجہ سے بچ جائے، اپنی زبان کی وجہ سے میں اس کے حق کے اندر فیصلہ کر دوں، میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، کیونکہ بہت سارے حضرات اپنی زبان کے ذریعے سے حق کو ناحق کر دیتے ہیں، ناحق کو حق کر دیتے ہیں، لہذا اپنے آپ کو حق پر ثابت کر دیتے اپنی زبان کی وجہ سے۔ لیکن فرمایا میرے آقا نے، ہو سکتا ہے کہ میں فیصلہ اس کے حق میں کر دوں جو میرے سامنے اپنی زبان کی وجہ سے بچ جائے، کیونکہ وہ زبان کا ماہر ہو سکتا ہے، وہ زبان چلانے کا ماہر ہو سکتا ہے، وہ باتوں کو بنانے کا ماہر ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا تھا رب کعبہ کی قسم، اگر فیصلہ اس کے حق میں غلط ہوا ہے، میں نے جو فیصلہ بظاہر دیکھ کر کے کیا لیکن بظاہر اس کا حق اس کو مل گیا اور دوسرے کو نہ ملا، فرمایا اگر تم نے میرا بیوقوف بنا کر کے یا تم نے اپنی چرب زبان چلا کر کے اپنے حق میں فیصلہ کرا لیا تو یاد رکھنا اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ تمہاری گردن میں ایک جہنم کا طوق ڈالے گا، ایک جہنم کا طوق ڈالے گا، اور یاد رکھنا اس سے کتنی پریشانی تمہیں ہوگی یہ تم خود یاد رکھ سکتے ہو۔ اتنا سنتے ہی دونوں کے دونوں صحابہ کانپ گئے، دونوں کے دونوں صحابہ تھرانے لگے، اور پھر دونوں کہنے لگے اللہ کے نبی یہ میرا حق نہیں ہے، یہ تو اس کا حق ہے۔ پھر اس نے کہا اللہ کے نبی یہ میرا بھی حق نہیں ہے، یہ تو اس کا حق ہے، ہمیں دنیا نہیں بلکہ ہمیں تو قبر اور حشر کا میدان دیکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں ہمارے کچھ بھائی اپنی غلطیوں کو صحیح کر کے پیش کر کے یہاں بچ جائیں کہ جی اس میں کیا برائی ہے، اس میں کیا غلطی ہے، اس میں کون سا گناہ ہے، یہ تو سب مولویوں کی اپنی باتیں ہیں، یہاں تو بچ سکتے ہو، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تو کہہ دیں کہ کوئی بات نہیں، ہاں ہمیں تو تمہاری بات بھی ٹھیک لگ رہی ہے، اور اللہ کے یہاں مجرم کہلاؤ، اللہ کے یہاں پھر جرم اور سزا کے مستحق کہلاؤ۔ اس لیے میرے بھائی مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ تو انشاءاللہ ارادے کرتے ہو نا بھائی کہ نہ خود اپنی اولادوں کو اس نام سے پیسے دیں گے، نہ پتنگ کا کوئی طریقہ ہمارے گھر کی چھت پر ہوگا، اور نہ ہم خود اس کے اندر ملوث ہوں گے، نہ ہم اپنی اولادوں کو اس کے اندر ملوث ہونے دیں گے۔
لہذا بتاؤ ان راستوں میں چلنے والے مسافروں کی کیا غلطی ہے کہ جس کی مانجے سے کسی کی ناک کٹ کے الگ گر جاتی ہے، کسی کی گردن پر ایک کٹ آ جائے تو وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، ان کی کیا مجبوری ہے؟ لہذا میرے بھائی مجھے اور آپ کو چاہیے، ہم ان مرے ہوئوں کو تو زندہ نہیں کر سکتے لیکن کم از کم اب سے آگے دوسروں کو تو بچا سکتے ہیں۔ بیچارہ کوئی موٹر سائیکل پر، کوئی سائیکل پر جا رہا ہے، اس کی کیا غلطی ہے کہ اس کی گردن کے سامنے ایک مانجا آ جائے اور وہ زخمی ہو جائے، اس کے ہاتھ زخمی ہو جائیں۔ ہاتھ تو بڑی مشکل سے زخمی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ہم نے گردنوں کو زخمی ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یا اسی طرح بیچارے یہ معصوم پرندے جو چھتوں کے اندر گھومتے رہتے ہیں، آپ نے دیکھا وہ خواہ ان کی گردنیں اور ان کی زخمی تمام کی تمام چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان پرندوں کا کیا قصور ہے؟ لہذا یہ اسلام کا طریقہ نہیں، ایسے کام نہ کریں ہم کہ یہود بھی ہمیں دیکھ کر کے شرمائے، یہود بھی ہمیں دیکھ کر کے خوش ہو رہا ہو کہ یہ مسلمان ہیں، یہ اپنے آپ کو اسلام والا کہتے ہیں، غیروں کے تہوار ہیں منانے والا کوئی اور نہیں، مسلمان ہے۔ یہ غیروں کے گھر ہیں کہ جن کے گھروں سے قرآن کی نہیں بلکہ شیطانی میوزک کی آوازیں آتی ہیں، شراب کی بوتلیں ان مسلمانوں کے گھروں کے اندر جا رہی ہیں، جوئے اور سٹوں کے پیسے ان کے گھروں کے اندر لگائے جا رہے ہیں، سود اور بیاض کلم کلا دیا اور لیا جا رہا ہے، تو وہ بھی ہمیں دیکھ کر کے شرماتے ہیں کہ یہ وہ مسلمان ہیں کہ جن کے پیچھے چلنے کو ہمیں کہا گیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ان حرکتوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنی اولادوں کو بھی بچائیں۔ اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی ایک جماعت تیار کریں، ہم اپنے کچھ لوگ اکٹھے کریں اور تمام گلیوں کے اندر گھومیں اور تمام کے تمام بچوں کو محبت سے سمجھائیں۔ بچے ہوتے تو سمجھا لیا جاتا، بڑے بڑے بوڑھے ان پتنگوں کے اندر ہم نے ملوث ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، بالکل شرم نہیں آتی، مسجد کے سامنے کھڑے ہوئے اپنی چھتوں پر میوزک بجا کر کے تمام کے تمام شیطانوں کو راضی کیا جاتا ہے، گویا کہ کوئی خطرہ نہ انہیں اللہ سے ہے نہ اللہ کے عذاب سے ہے۔ اسی لیے ارادے کرو کہ انشاءاللہ نہ ہم خود کریں گے اور نہ اپنی گلیوں میں ہونے دیں گے، اپنے بھائیوں کو جا کر کے سمجھائیں گے، محبت سے، پیار سے، جیسے بھی اس کے سمجھ میں آئے اسی طریقے سے سمجھائیں گے، اور اس سے پہلے ان دکانوں پر بھی انشاءاللہ پہنچیں گے کہ جن دکانوں پر یہ پتنگیں، یہ مانجے اور یہ پھلا چیزیں بیچی اور خریدی جاتی ہیں، وہاں پر بھی جا کر کے اس بھائی کو سمجھائیں گے کیوں ناجائز کاروبار کرتا ہے، کوئی اچھا کاروبار کر لے، اللہ اس میں زیادہ بھی دے گا اور برکتیں بھی عطا کرے گا۔ انشاءاللہ کریں گے نا بھائی؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے، جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھئی کسی کی موٹر سائیکل کی چابی ہے، اسکوٹری کی، وہ منبر پہ سے آ کر کے لے لے باہر۔